بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام از دا بیسٹ پروگرام کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 4 مختلف آیات میں جو 3 بڑی حقیقتیں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ان میں پہلی حقیقت تو وہ ہے کہ جس کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں، لیکن اس اطمینان یقین کے ساتھ دہرا رہے ہیں کہ وہ ایسی اہم حقیقت ہے کہ اس کو بار بار بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ دین ہم کو صرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور یہ دین قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، اور اس میں حدیث اس کا فٹ نوٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے، اگرچہ کہ یہی حقیقتیں 3 حقیقتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں 129 میں بھی ہیں، آیت نمبر 151 میں بھی ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ہیں۔ جو دوسری بات ان آیات میں بیان کی گئی ہے، اور میں سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا، یہ الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ وضاحت کر چکا ہوں کہ الحکمہ سے مراد اخلاقیات اور ایمانیات ہیں۔ الکتاب کے بارے میں نے ایک ابتدائی تعارف پیش کیا تھا کہ یہ در حقیقت قانون ہے، یہ شریعت ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگرچہ کہ ہم انسان اخلاقیات سے واقف ہیں، اخلاقیات ہماری فطرت میں پیدائشی طور پر موجود ہے، اللہ کا کلام تو بس اس کی یاد دہانی کراتا ہے، اور جب یاد دہانی کراتا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کا وہ احساس زندہ و بیدار ہوتا ہے، ہم اس سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے نتیجے میں اس سے دوبارہ آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اخلاقیات کے بارے میں واضح ہونے کے باوجود بعض زندگی کے ایسے معاملات ہیں، اہم معاملات، کہ جن میں اخلاقیات کی حس ہونے کے باوجود ہم واضح نہیں ہوتے کہ صحیح بات کیا ہے، اور ہمیں کس طرح کا رویہ، کس نوعیت کا عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں سے کہ جن میں انسان اخلاقیات میں غیر واضح ہوتا ہے، کنفیوزڈ ہوتا ہے، چند معاملات کو لیا اور ان میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ اس نے اپنی کتاب میں باقاعدہ بیان کر دیا، یا اپنے پیغمبروں کی اس سنت میں کہ جس کو آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر نے اس پر عمل کیا، اور ان کے ساتھیوں نے عمل کیا، اور یوں وہ سنت بھی محفوظ ہو گئی۔ اب یہ قانون، یہ شریعت اس قرآن اور اس سنت میں ہم کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جب آپ کاروبار کریں تو کاروبار میں کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو بد اخلاقی پر مبنی ہو۔ آپ کو کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا، یہ آپ کی اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ آپ کو اگر کوئی آپ نے معاہدہ کیا ہے
تو اس معاہدے کی پابندی کرنی ہے. یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. آپ نے دوسروں کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے دوسروں کو بیجا تکلیف ہو. آپ کی فیکٹری سے کوئی دھواں ایسا نکلتا ہے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بیماریاں پھیل سکتی ہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. دنیا میں آج کے دور میں جہاں جہاں بزنس اسٹڈیز، بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھائی جاتی ہے، وہاں اب تمام یونیورسٹیز، کالج میں نہ صحیح، اکثر میں بزنس ایتھکس کا ایک مضمون، ایک سبجیکٹ ہے. اس میں عام طور پر نہ بائبل نہ قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اخلاقیات پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاقیات کے بارے میں انسان پہلے سے جانتا ہے، اور وہ جتنا غور کرتا ہے، جتنا ایک دوسرے سے ڈسکس کرتا ہے، اتنا ہی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کو کہ کرنا مطلوب ہے، اور یہ معاملات ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے. تاہم ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں انسان واقعی غیر واضح، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا غیر واضح ہونا بالکل جائز ہے، مگر عملاً ایسا ہوا ہے کہ انسان غیر واضح ہو گیا. اور وہ یہ ہے کہ اگر میں کاروبار میں آپ کو قرض دوں کہ آپ اپنے کاروبار کو چلائیں، اور آپ کاروبار میں نقصان سے دوچار ہوں، اور میں آپ کو پابند کروں کہ اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، منافع ہو رہا ہے، یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے اپنا اصل سرمایہ واپس چاہیے، اور ایک لازمی اضافے کے ساتھ واپس چاہیے. یہ جو ارینجمنٹ ہے، جس کو ہم ربا پر مبنی قرض کہتے ہیں، ربا بیسڈ، انٹرسٹ بیسڈ لونز کہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں کسی دوسرے کو قرض دے کر اس کو پابند کر سکتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اس کو دیا ہے، سرمائے کی جو ویلیو میں نے اس کو دی ہے، وہ لازماً مجھے اتنی اور اس پہ مزید اضافے کے ساتھ کچھ زیادہ واپس کرے گا، قطع نظر اس کے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے کاروبار میں یا نقصان ہو رہا ہے. میں نے گزارش کی کہ انسانوں نے اس معاملے میں جو کچھ سوچا، جو کچھ لکھا، جو عمل کیا، اس میں وہ واضح نہیں ہے. جھوٹ کی طرح واضح نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینے کی طرح واضح نہیں ہے، اذیت پہنچانے کی طرح واضح نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ربا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، ربا حرام ہے. یہ ہے شریعت. اسی طرح سے اور بہت سی باتیں، مثال کے طور پر ہم کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اخلاقیات ہے. شکر ادا کرنا یہ در حقیقت انسان کے اندر اخلاقی حس کا تقاضا ہے. کسی نے بھی ہم پر کچھ احسان کیا ہے، ہم کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. وہ ذات کے جس نے سارے احسانات کیے ہیں، سارے احسانات، ساری عنایتیں، ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، تو اس کا شکر تو سب سے زیادہ ادا کرنا چاہیے. لیکن کتنا اور کیسے؟ کتنا سے مراد یہ کہ وہ کم سے کم کتنا شکر ادا کرنا انسان کے لیے اخلاقی طور پر ضروری ہے کہ جس سے کم پر اس کا شکر ادا کرنا، اس کے آگے جھکنا، وہ ناکافی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے لیے اپنی شریعت میں نماز کو، صلات کو ایک قانونی شکل دے کے، ایک واضح حیت دے کر سنت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جاری کر دیا۔ یہ بھی اب شریعت ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے تھے۔ اسی طرح سے ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوسرے انسانوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ یہ ہمارا چاہنا ہمارے اندر کی اس اخلاقی حس کا تقاضا ہے کہ جو، جیسا کہ میں نے گزارش کی، ہمارے اندر موجود ہے، لیکن وہ کتنا کم سے کم دوسروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے، کہ جس سے کم اگر ہم مدد کریں گے اپنے مال اور اپنے سرمایے کے لحاظ سے، تو وہ ناکافی ہوگا، وہ ناقابل قبول ہوگا۔ اس کا جواب ہم نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں دیا، اور زکوٰۃ کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچایا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا دین ہے، جو ہم کو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے، وہ در حقیقت الکتاب اور الحکمہ پر مشتمل ہے۔ اس میں الحکمہ در حقیقت اخلاقیات ہیں، اور وہ اخلاقیات کے علاوہ وہ ایمانیات ہیں کہ جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں، یا اخلاقیات کو جاننے سمجھنے کے نتیجے میں جو بنیادی سوالات ہوتے ہیں وہ ان کا جواب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے، اور وہ ہے الکتاب، جو دین کا ایک اور اہم حصہ ہے۔ یہ الکتاب اخلاقیات ہی پر مبنی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانونی شکل دے کے ایسے دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان فرمایا کہ اب وہ سب لوگ کہ جو اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں، انہیں وہ ساری شریعت معلوم ہے۔ یہ شریعت، یہ الکتاب، اسی الحکمہ، انہی اخلاقیات پر مبنی ہے۔ انہی کے نتیجے میں، ان کو جاننے کے نتیجے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا واضح اور دو ٹوک جواب دیا ہے، اور زندگی کے مختلف معاملات میں اس کو بیان کر کے اس پر عمل کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ یہ کتاب، یہ شریعت، یہ قانون چنانچہ عبادات میں بھی ہے، معاشی معاملات میں بھی ہے، معاشرتی معاملات میں بھی ہے، امور سیاست میں بھی ہے۔ وہ قوانین جو اللہ نے دیے ہیں، اب وہ شریعت کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ وہ فہرست کے لحاظ سے کوئی بہت طویل فہرست نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے وہ واضح اور دو ٹوک ہے، اور یہ دونوں اجزاء مل کر الکتاب شریعت اور الحکمہ اخلاقیات اور ایمانیات اللہ کے دین کو مکمل کرتے ہیں۔ اس دین کا ٹارگٹ گول کیا ہے، یہ اب ہم اس پروگرام کے اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہی ہمارے مسیساگا رچ وے اسٹور تشریف لائیے، الکرم جیولرز۔ ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں۔ شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے۔ آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے، الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا، یا پھر کال کریں 905-828-0009۔ الکرم جیولرز، فرمائش آپ کی، گارنٹی
हमारी। My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी अच्छी थी और thick. कोई कड़क जैसी अच्छी. Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मज़ा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada and Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. वेलकम बैक नाजरीन। मैं ब्रेक से पहले आपके सामने ये गुजारिश पेश कर चुका हूँ कि अल्लाह का दीन जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, अल किताब और अल हिकमा पर मुश्तमिल है। यानी अखलाकियात और ईमानियात जो अल हिकमा है और शरीयत और कानून जो अल किताब है, इन दोनों पर मुश्तमिल अल्लाह का दीन। ये दीन जो अल्लाह ने इंसानों को दिया, ये हमारे लिए जो कुछ करता है उसका नतीजा क्या निकलता है। या आप यूं समझिए कि जब हम इस दीन को मानते हैं और इख्तियार करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, क्या नतीजा निकलता है, ये किस चीज को टारगेट करता है। इसका जवाब भी उसी आयत में, यानी सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में और बकिया इसके अलावा 3 और आयात में, जिसमें वही मजमून बयान हुआ है, अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया है कि इसके नतीजे में अल्लाह के पैगंबर युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं। तज़किया कहते हैं 2 चीज़ों को, एक पाकीज़गी और दूसरा इजाफा, बढ़ोती, निखारना। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहले पाकीज़गी को लीजिए। हम इंसान, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अगरचे कि ये जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دنیا میں جو شخصیت لے کر آئے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے، بلکہ سچی بات ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک ہماری خواہشات، جن میں سے بعض بری ہوتی ہیں، تمام خواہشات بری نہیں ہوتی، خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی خواہشات بری خواہشات ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انانیت بھی ہے۔ انانیت بھی سب کی سب پوری کی پوری بری نہیں ہے، مگر بہرحال انانیت کا ایک حصہ، بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ہم کو متکبر بنا دیتا ہے، ایروگنٹ بنا دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر کی کمزوریاں ہیں، اللہ کے دین کو صحیح طور پر ماننے اور اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں، اپنی خوراک کو پاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے اخلاقیات کو پاک کرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کی ان خواہشات کو ڈسپلن کرتے ہیں، اس پر ایسے قابو پاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اللہ کے دین کو ماننے اور اس کو اختیار کرنے کا۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر شخصیت میں نکھار، بڑھوتی پیدا ہوتی ہے، پروگریس، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں معاملہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو، سب انسانوں کو، جن کو بھی اس دنیا میں اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم سب کے اندر بے پناہ امکان، پوٹینشل موجود ہے اچھے انسان بننے کا، لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے کا، اللہ کے ساتھ اچھا مضبوط تعلق قائم کرنے کا۔ یہ پوٹینشل ہمارے اندر موجود ہے، بے پناہ پوٹینشل موجود ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو بڑھنے، اس کو نکھرنے کا موقع نہیں ملتا خواہشات اور انانیت کی وجہ سے۔ تو اللہ کا دین کیا کرتا ہے؟ وہ ایک جانب ہمیں اپنی خواہشات اور اپنی بیجا انانیت پر قابو پانے کے لیے وہ احکام اور ہدایات دیتا ہے کہ جس سے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، بدن کو، خوراک کو، اخلاقیات کو، آلائشوں سے، گندگیوں سے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کا بہترین انسان نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے بہترین ہونے کے کمالات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہم اچھی طرح پیش آتے ہیں، بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں۔ دین کا یہ گول ہے، دین کا یہ ٹارگٹ ہے۔ اس کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سورہ ہے، سورۃ العلیٰ، چھوٹی سورہ ہے، سورہ نمبر 87، اس کی آیت نمبر 14 میں فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سورۃ الشمس ہے، سورہ نمبر 91، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بتایا گیا، اس سے پہلے یہ واضح کرنے کے بعد کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
اور وہ نفس جس کو کہ اس نے یعنی اللہ نے سنوارا، اس کے نوک پلک سنوارے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس میں اس کا فجور نافرمانی اور اس کا تقوی فرما برداری دونوں ودیت کر دیے، الہام کر دیے۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ قرآن اس پر بالکل واضح ہے کہ یہ کامیابی در حقیقت اس دنیا میں داخلے کی اللہ کی طرف سے آپ کہیے کہ گارنٹی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جس دنیا کو اللہ نے الجنت، ایک بہت ہی غیر معمولی باغ کے نام سے موسوم کر کے بیان کیا ہے، جس کی زندگی اتنی حسین ہے کہ اس کا تصور ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے، وہ جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو اپنے آپ کو پاک کریں گے، جو اپنا تزکیہ کریں گے۔ سو گویا کہ تزکیہ در حقیقت انسان کو جنت میں داخلے کے لیے ایلیجبل بننے کا موقع دیتا ہے، آپ اس میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا تزکیہ کریں۔ کتنا کریں؟ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت اور آپ کے حالات کے لحاظ سے آپ کے بارے میں طے کریں گے۔ میرے بارے میں اور ہوگا، آپ کے بارے میں اور ہوگا، مختلف لوگوں کے بارے میں، قوموں اور مذاہب کے بارے میں الگ الگ اس کے فیصلے ہوں گے، لیکن فیصلہ تزکیے کی بنیاد پہ ہوگا کہ کس نے کیا مطلوب حد تک، اور وہ پورے انصاف پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا دین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ وہ راستہ ہم کو حاصل ہوگا الکتاب شریعت اور الحکمہ اخلاقیات اور ایمانیات کو اختیار کر کے، جس کے نتیجے میں ہم اپنا تزکیہ کریں گے مطلوب حد تک، اور اس کے نتیجے میں ہم جنت کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔